مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس نیت سے درود پاک پڑھ لیں کہ زمانے سے درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے سے درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر نور پہ تشریف فرما نقیب اعظم ہندوستان بڑے بھائی جناب ممتاز برکاتی صاحب قبلہ، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ یہاں آپ کے سماعت کرنے کو اور میرے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں یہاں سے بس بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتا ہوں، اور اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اور سننا جانتے ہیں تو سن کے دکھائیے گا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہیں۔ کیا بات ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہیں، میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہیں۔ کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتاب عشق کا عنوان اعلیٰ حضرت ہے اور میرے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت ہے۔ سجے گا سر پہ ہی ہمارے جیت کا سہرا، کیونکہ ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہیں۔ سجے گا سر پہ ہی ہمارے جیت کا سہرا، کیونکہ ہماری ٹیم کے کپتان اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں اور اسی کے تناظر میں چند منٹ کی تقریر آپ تمامی احباب سماعت کریں گے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا۔ اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ اس کے قریب مشکلیں آ ہی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ اور کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے بھی، واہ واہ۔ اگر آپ لوگ بولنا جانتے ہیں اور آپ تو بریلی شریف کے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کو تو ڈبل بولنا چاہیے، تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اس لیے ہم دل کھول کے فریاد کرتے ہیں، اور صدائیں آتی ہیں آسمانوں سے ہمارے لیے، کچھ اس طریقے سے غوث اعظم کا میلاد کرتے ہیں۔ ارے صدائیں آتی ہیں آسمانوں سے ہمارے لیے، کچھ اس طریقے سے غوث اعظم کا میلاد کرتے ہیں۔ حضرات، یہ محفل سرکار غوث پاک کی محفل ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اسی بریلی شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت کو تقریباً 107 سال کا زمانہ گزر چکا، دنیا والے آج بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو یاد کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا سرکار تاج الشریعہ کو 6 سال یا 7 سال کا زمانہ گزر گیا، پردہ کیے ہوئے اس دنیا سے، آج بھی دنیا والے سرکار تاج الشریعہ کو یاد کر رہے ہیں۔ دور جانے کی بات نہیں ہے، آپ پیلی بھیت شریف جائیے گا، کبھی آپ نے سوچا شاہ جی محمد شیر میاں کو اس دنیا سے کتنا زمانہ گزر گیا پردہ کیے ہوئے، آج بھی دنیا والے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ارے کیا وجہ ہے؟ آج ہم نے جن کے نام کا یہ جلسہ سجایا ہے، کون؟ سرکار غوث اعظم کو۔ دیکھو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے کتنا زمانہ گزر چکا ہے، ارے آج بھی دنیا والے
سرکار غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، ارے تو پتہ یہ چلتا ہے جو دنیا میں اچھے کام کر کے جاتا ہے، جو دنیا میں نیک کام کر کے جاتا ہے، جو دنیا میں نمازوں کی پابندی کر کے جاتا ہے، جو دنیا میں روزوں کی پابندی کر کے جاتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کر کے جاتا ہے، ارے دنیا والے اس کا نام مٹاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ارے کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے سرکار غوث اعظم کو، ارے دیکھو کتنا زمانہ گزر گیا پردہ کیے ہوئے، آج بھی دنیا والے سرکار غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں۔ ارے کون غوث اعظم؟ دیکھو اللہ نے آپ کو کیا شان عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ہاں ہاں وہی غوث اعظم، آپ کا فرمان عالی شان ہے، اگر میرا مرید وہاں پہ ہو جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے اور میں وہاں پہ ہوں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اگر میرا مرید مجھ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبد القادر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ ہاں ہاں وہی غوث اعظم ہے، آپ کا فرمان عالی شان ہے، ارے میرا مرید وہاں پہ ہو جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے اور میں وہاں پہ ہوں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اگر میرے مرید کا سطر کھل جاتا ہے تو عبد القادر اس کے سطر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ ہاں ہاں وہی غوث اعظم ہے۔ سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا ارے آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا اور جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اللہ اکبر، تو پیچھے پیچھے میرے فرشتے چلتے نظر آتے تھے، اور جب میں مکتب میں پہنچ جاتا تھا تو ایک آواز بلند ہوتی تھی، ایک صدا بلند ہوتی تھی، اور اس آواز کو میں نہیں سنتا تھا بلکہ تمام مکتب والے سنتے تھے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم ہے؟ ارے قربان جائیے گا سرکار غوث اعظم کی شان پہ، دیکھو اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ارے میرا نام میری بغیر مرضی کے کوئی لے نہیں سکتا۔ اب میں یہاں سے ایک سوال کا جواب آپ سے چاہتا ہوں، یہ سرکار غوث اعظم ہے، ارے جو فرما رہے ہیں میرا نام میری بغیر مرضی کے کوئی لے نہیں سکتا، تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے ارے جب سرکار غوث اعظم کی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا نام آپ کی مرضی کے بغیر کوئی لے نہیں سکتا ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے تبھی تو ہم پکار کے کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ اکرام، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ ارے بھائی بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ پتہ چلا جو اچھے کام کر کے جاتا ہے، جو نیک کام کر کے جاتا ہے، دنیا والے اس کو بھلاتے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک یاد کرتے رہتے ہیں، کیا بات ہے، قیامت تک اس کا چرچا کرتے رہتے ہیں۔ اب سبحان دیکھو، اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو دنیا میں 2 پیروں کے بڑے بڑے پیر پھر رہے ہیں، جن کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ پیر کے لیے پہلے کیا ہونا ضروری ہے۔ پیر کے لیے پہلے عالم ہونا شرط ہے، اب جو عالم ہی نہ ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کون غوث پاک؟ آپ تو مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، اس کے بعد بھی آپ مدرسہ پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ پیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اجمیر شریف جائیے گا، وہاں آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو خود کو مجاور کہلاتے ہیں، جو خود کو مولائی کہتے ہیں، جن کو یہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں میں ارے کتنی انگوٹھیاں پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، ارے نماز کے مسائل کیا ہے، ارے قرآن کے مسائل کیا ہے۔ اتنا یاد رکھنا، ارے پیر بننے کے لیے پہلے عالم ہونا شرط ہے، اور جو عالم نہیں ہو سکتا ارے وہ پیر کیا پیر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیر دیکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو پیر کیسا ہونا چاہیے، ارے پیر کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے، ارے پیر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ آج آپ نے سرکار غوث اعظم کی محفل سجائی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو آپ کی شان کیا ہے اور پیر کی شان کا عالم کیا ہوتا ہے اور پیر کیسا ہونا چاہیے۔ ارے کون غوث اعظم؟ ارے سرکار غوث اعظم
की बारगाह में एक शख्स आता है और कहता है हुजूर मुझको मुरीद कर लीजिए। सरकार गौसे आज़म ने उसको मुरीद कर लिया। अरे मुरीद होने के बाद में वो शख्स अपने घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद में उसको तकरीबन 70 मरतबा इत्लाम होता है, 70 मरतबा नाइट फेल होता है। अरे गुस्ल करते करते परेशान हो जाता है, अरे नहाते नहाते परेशान हो जाता है। दूसरे दिन गौस पाक की बारगाह में आता है और कहता है हुजूर अरे जब तक आपसे मुरीद नहीं हुआ था, अरे कोई परेशानी नहीं थी, अरे कोई वजह नहीं थी। जिस दिन से आपसे मुरीद होके गया हूँ, गुस्ल करते करते परेशान हो गया हूँ, अरे नहाते नहाते परेशान हो गया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमा अहले सुन्नत, आमदे हजरत मौलाना मुजाहिद रज़ा हशमती साहब किबला, आमदे शायर अहले सुन्नत हजरत कारी कराम रज़ा कादरी, आमदे शायर अहले सुन्नत अमर रज़ा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए कराम मिंबर नूर पे तशरीफ़ ला चुके हैं। बस यहाँ से मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देखो पीर कैसा होना चाहिए। तो सरकार गौस पाक की बारगाह में एक शख्स आया, आपने मुरीद किया, घर गया तो उसको तकरीबन 70 मरतबा इत्लाम होता है, नाइट फेल होता है, गुस्ल करते करते परेशान हो गया। अरे क्या वजह है, अरे क्या बात है। सरकार गौस पाक की बारगाह में आया, कहा हुजूर जब तक आपसे मुरीद नहीं हुआ था, अरे कोई परेशानी नहीं थी, अरे जिस दिन से आपसे मुरीद होके गया हूँ, अरे गुस्ल करते करते परेशान हो गया हूँ, अरे नहाते नहाते परेशान हो गया हूँ। तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ इंसान कान खोल के सुन ले, अरे जब तू मेरी बारगाह में मुरीद होने के लिए आया था, मैंने तेरी तकदीर को लोहे महफूज में देखा था, अरे तेरी किस्मत में लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की मौला अब्दुल कादिर का मुरीद और गुनाहों की तरफ जाए, अब्दुल कादिर का मुरीद और जिनाहों की तरफ जाए। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और तेरे इस गुनाहों को इत्लाम के जरिए तब्दील फरमा दिया। यहाँ से पता ये चलता है, यहाँ से हमको दर्स ये मिलता है, यहाँ से हमको सबक ये मिलता है। अरे पीर वो होता है जो अपने मुरीद की हर अदा पे नजर रखता है। अरे पीर वो होता है जो अपने मुरीद के शब रोज पे नजर रखता है। अगर आपको पीर देखना है, अगर आपको पीर की शान देखनी है तो आप जाइएगा बरेली शरीफ की सरजमीन पे। मैं आपको एक जात ऐसी बताता हूँ, अरे जिसको दुनिया वाले सरकार ताज शरिया के नाम से याद करते हैं, जिसको दुनिया वाले अख्तर रजा के नाम से याद करते हैं। अरे कौन ताजो शरिया है, खुद पुकार के फरमाते हैं अरे जहाबानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे यार, जहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फरमाते हैं फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं न इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आप ऐसे चमके इस दुनिया में, ऐसे चमके हैं, खुद पुकार के फरमाते हैं कि निगाह मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आँखों में। ये पीर होता है। अब यहाँ से आखिरी बात, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बताइए आपकी समझ में आ रही, समझ में आ रहा है तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखो पीर ये होता है, फरमाते हैं निगाह मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आँखों में। फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और जाते जाते हमको पैगाम देते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। आखिरी बात है यहाँ से, मोहब्बत से कहें एक मरतबा और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने एक नाम सुना होगा, कारी साहब तवज्जो, सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपके वालिद साहब सरकार गौस पाक की बारगाह में आपको लेके आते हैं और फरमाते हैं हुजूर ये मेरा बेटा है। सरकार गौस पाक ने अपना दस्ते रहमत आपकी पीठ पे रख दिया, आपकी गर्दन मुबारक पे ये रख दिया। आप फरमाते हैं ये बेटा फातह इस्लाम है, इस्लाम का मुजाहिद है। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी।
قربان جاؤ آپ کی زندگی پہ، قربان جاؤ صلاح الدین ایوبی کی ہمت پہ۔ ارے کون صلاح الدین ایوبی؟ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے آپ کو کسی میدان پہ موت نہیں آئی، آپ کا جو وصال ہوگا چارپائی پہ ہوگا، آپ کو چارپائی پہ موت آ رہی تھی۔ ارے تو کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا، اے صلاح الدین ایوبی آپ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، آپ نے حضور کے دشمنوں کو بھگا کے مارا تھا، ارے دوڑا کے مارا تھا، لیکن اے صلاح الدین ایوبی آپ کے جسم پہ کوئی اعضاء ایسا نہیں ہے، ارے جس پہ تلواروں کے نشان نہ ہو، جس پہ نیزے کے نشان نہ ہو، ارے جس پہ پرچی بھالے کے نشان نہ ہو، لیکن اے صلاح الدین ایوبی ایک سوال کا جواب چاہیے تھا، آپ کو کسی میدان میں موت کو نہیں آئی؟ تو صلاح الدین ایوبی پکار کے فرماتے ہیں، ارے میری گردن پہ کسی دنیا کے انسان کا ہاتھ نہیں رکھا تھا، بلکہ پیران پیر بغداد کے غوث اعظم کا ہاتھ رکھا تھا۔ ارے جب سے آج تک نہ صبح قیامت تک کوئی ایسی تلوار بنی ہے جو میری گردن کو کاٹ سکتی ہے۔ جب بریلی کے تاجدار کی نظر پڑتی ہے، بریلی سے پکار کے فرماتے ہیں، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بہت اچھے، سر زندہ بھلا کیا باد، کوئی زندہ جانے باد۔ ارے بھائی بابا، کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیر ہوتا ہے۔ بس یہاں سے بات ختم، لیکن اتنا یاد رکھیں اپنی زندگی اس حال میں گزار کے جائیے گا، آپ سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ سے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، کیا اچھی بات ہے بھائی، آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کے حالات تو ایسے ہیں، آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے راضی نہیں ہے، آج ایک بہن دوسری بہن سے راضی نہیں ہے، آج اولاد ماں باپ سے راضی نہیں ہے، ایسے حالات بن چکے ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھیں اپنے رب کو راضی کر کے جائیے گا، اپنے نبی کو راضی کر کے جائیے گا۔ آج آپ نے جن کے نام کا جلسہ سجایا ہے، کون؟ سرکار غوث اعظم کو راضی کر کے جائیے گا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ دنیا سے اس حال میں جائیں گے تو آپ کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو جب آپ کا جنازہ اٹھایا جائے تو آپ کے محلے کے شخص آ کے یہ نہ کہیں ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک جوا کھیلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بدکار کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو ستاتا تھا، اپنے پڑوسیوں کو ستاتا تھا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو لوگ ہمارے جنازے پہ ہمارا مذاق اڑاتے نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جوا کھیلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بدکار کا جنازہ جا رہا ہے، ایک بے نمازی کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے اس حال میں زندگی گزار کے جانا، جب آپ کا اس دنیا سے جانا ہو تو آپ کے محلے کے شخص آ کے یہ نہ کہے ارے نبی کے غدار کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ لوگ یہی پکارتے نظر آئے، ارے نبی کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، ایک نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک متقی انسان کا جنازہ جا رہا ہے، ایک نیک انسان کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں فرما برداری کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا ادب کرتا تھا۔ اسی انسان کا جنازہ جا رہا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا تھا، ایک نیک انسان کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے، جو بریلی کے امام نے ہم کو پیغام دیا تھا، آپ کے جنازے پہ آ کر کے آپ کی مسجد کا امام یہی پکارتا نظر آئے گا، ارے لہگ میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ۔ آپ کو جانا، آپ کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس حال میں زندگی گزار کے جائیے گا۔ میں اپنی بات بس یہی ختم کرتا ہوں، ان تمام تر علماء اکرام کو گواہ بنا کے، آپ سب کو گواہ بنا کے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے بولنے میں، آپ کے سماعت کرنے میں کوئی اغلاط باقی سے معاف عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اتنا یاد رکھیں، یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجد آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ
نور آتا ہے۔ اور راشد بھائی میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔